بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بیا عالیہ بخاری۔ خود کو سنبھالو معاذ۔ ربیہ کب دادی کے پاس سے اٹھ کر یہاں آ کر بیٹھ چکی تھی اور بڑی فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا شیو بھر رہا تھا اور کپڑے میلے ہونے لگے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ربیہ، فکر مت کرو۔ اس نے نرمی سے ربیہ کا سر تھپتھپایا۔ بس جویا کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ معاذ کے لہجے میں بڑی درد بھری بے بسی تھی۔ ربیہ نے حلق میں اٹکتے آنسو کو بمشکل پیا۔ امی اب بھی نہیں آئی اسے دیکھنے؟ ربیہ اسی ایک سوال سے خوفزدہ تھی۔ حالانکہ اب تو انہیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس زندگی کے جھگڑے یہی نپٹار دینے چاہیے۔ انہیں تحشر اٹھائے رکھنا ضروری تو نہیں۔ میں نے انہیں بہت کہا معاذ، ہاتھ تک جوڑ لیے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اتنی ضدی ہو چکی ہیں کہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ الٹا تم پر ناراض ہو رہی تھی کہ تم گھر کیوں نہیں آ رہے ہو۔ انہوں نے بہت سختی سے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں آنے کو کہوں۔ اصل میں انہیں شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ جویا اتنی زیادہ بیمار ہے۔ وہ شرمندہ سے صفائی دے رہی تھی۔ معاذ افسردگی سے مسکرا دیا۔ انہیں کیا، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ سالہ سال سے نہ انہیں، جو اس کے قریب ترین خونی رشتے تھے، اور نہ ہی مجھے، جو دنیا میں سب سے زیادہ اس سے۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ جانے دو۔ اظہار چچا کتنے عجیب ہو گئے ہیں اور کتنے خاموش۔ سلام دعا کے آگے کوئی بات ہی نہیں کی۔ بس شاکرہ چچی باتیں کرتی رہی، بہت دکھی ہیں بیچاری، ربیہ بتا رہی تھی۔ وہ محض اس کی خوشی کے لیے سنتا رہا۔ قیام ان لوگوں کو چائے دے کر یہاں بھی 3 کپ لے آیا تھا۔ معاذ نے شکر گزار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ICU کی طرف جانے والا راستہ اب خالی تھا۔ میں ابھی آیا۔ وہ آدھا کپ پی کر پھر اس طرف چلا گیا۔ 24 گھنٹوں میں وقفے سے انگنت بار یہاں یہی ایک مصروفیت تھی۔ ربیہ اور خیام نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ نے جو کہا اس کی طرف پہلا قدم بھی اتنی جلدی بڑھا دیا، مجھے اب تک یقین نہیں آیا۔ یہ سب قدرت کی طرف سے ہے۔ اگر میں اس وقت گیٹ پر نہ جاتا تو کبھی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ جویا معاذ بھائی کے لیے کتنی اہم ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ جاننے میں مجھے کتنی دیر ہوئی۔ بس جویا ٹھیک ہو جائے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ربیہ نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ بستر پر پڑے ایک ایسے وجود کے لیے جس میں خوبصورتی اور کشش کی اب ہلکی سی بھی رمق نہیں تھی۔ معاذ کی دیوانگی کھلی گواہی تھی۔ میں صرف معاذ بھائی کی خوشی چاہتا ہوں، ہر قیمت پر، اور اگر خدا نہ کرے وہ خوش نہ رہے تو میں بھی کبھی بھی خوش نہ رہ سکوں گا۔ کچھ نہیں رہے گا میرے لیے بھی۔ خیام کا خلوص دل کو چھوتا تھا۔ بھائی بہت خوش قسمت ہے کہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ نہیں، میں بہت زیادہ لکی ہوں کہ مجھ سے معاذ بھائی اور ابا بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کے گھر کا حصہ بنا اور آپ۔ اس کی نگاہ ربیہ کے چہرے پر جمنے لگی تھی۔ تبھی وہ بروقت سنبھلا، لیکن ربیہ نے اس چھوٹے سے پل میں اس کی آنکھوں میں اترتا رنگ دیکھا تھا۔ جہنموں کی معنی خیز سی خاموشی دونوں کے بیچ آ کر رکی تھی۔ خدا کی پناہ، یہ سچ تھا یا گمان؟ اس نے دوسری بات پر رک کر یقین کرنا چاہا، لیکن خیام جس طرح رخ موڑ کر کہیں اور دیکھنے لگا تھا، وہ انداز معاملے کو اور بھی مشکوک کر رہا تھا۔ میں ذرا دادی کو دیکھ لوں، وہ کہتی اٹھی اور بنا خیام کی طرف دیکھے تیز قدم اٹھاتے ان لوگوں کی طرف چلی آئی۔ ابا اور اظہار چچا دونوں خاموش تھے، لیکن پھر بھی آپس کی سرد مہری میں کمی ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ گھر چلیں دادی، پھر آ جائیں گے کل۔ اس نے دادی کے قریب بیٹھتے سرگوشی کی تو انہوں نے خود ہی سر ہلا دیا۔ چلو اظہار، ہم تمہیں بھی گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ابا نے نرمی سے گمسم بیٹھے اظہار صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کچھ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ ابا کو اپنی بات دہرانی پڑی۔ نہیں اسلام بھائی، ہم ابھی تھوڑی دیر اور بیٹھیں گے، زویا آنے والی ہے، وہ آ جائے تو۔ وہ ابا کے ساتھ چلتے ہوئے چند قدم فاصلے پر جا کھڑے ہوئے۔ تم فکر مت کرو اظہار، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھو، تمہاری صحت بھی بہت خراب ہو رہی ہے۔ ابا کی فطری نیک دلی انہیں اظہار چچا سے سارے اختلاف بھلا دینے پر مجبور کر رہی تھی، مگر ان کے دل میں کیا تھا اس کا اندازہ انہیں اب تک نہیں ہوا تھا۔ ہم چلتے ہیں، میں رات میں پھر آؤں گا۔ اللہ جویا کو صحت یابی کی طرف لوٹا دے، بس یہی دعا ہے۔ وہ بڑے خلوص سے کہتے ہوئے مڑنے لگے تھے کہ اظہار صاحب نے انہیں روکا۔ اسلام بھائی، وہ کچھ کہتے کہتے رکے۔ ابا منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ اسلام بھائی، جویا کے علاج پر جو پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے اور کر رہے ہیں، وہ میں سارا آپ کو ادا کر دوں گا۔
بس ذرا میرے حالات سنبھل جائے، بے تاثر سے انداز میں وہ ان سے کہہ رہے تھے۔ تم مجھ سے الگ تو نہیں اظہار، اور جویا میری بھی بیٹی ہے، اپنے بچوں پر خرچ کا بھی کوئی حساب کتاب ہوتا ہے کیا؟ ابا نے بہت نرمی سے ان سے کہا تھا، لیکن وہ اور بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ ہمارا خاندان والوں سے ملنا برائے نام رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی جویا کی بیماری کی خبر سب کو ہی ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جویا کا علاج نہیں کرا سکتے۔ اظہار، کیا تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو آج بھی؟ کسی کو کیوں خبر ہوگی اور کون خبر دے گا؟ ابا کو سخت رنج ہوا تھا ان کی بات پر۔ اظہار چچا چند لمحے بالکل خاموش ابا کے چہرے کو تکے گئے۔ ہم جویا کا رشتہ طے کر چکے ہیں، شادی ہونے والی ہے اس کی۔ معاذ کو کہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے، ان لوگوں کو پتہ چلا اس کے بارے میں تو جویا کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بالآخر ان کے لہجے میں وہی پرانی سرد مہری اتری۔ پہلے وہ زندہ تو بچ جائے، پھر شادی بھی کر دینا اس کی۔ ابا بمشکل اپنا غصہ ضبط کر پائے۔ جویا کے لیے اور کیا مشکل ہونی ہے اظہار؟ بدترین وقت سے گزری ہے وہ، رحم کر دو اس پر، اولاد ہے تمہاری، اللہ کے سامنے بھی تم اس کے لیے جواب دہ ہوگے۔ اب اور کس چیز کے منتظر ہو تم آخر؟ ان کی آواز دھیمی تھی، لیکن چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ربیہ دادی کو سرہارا دے کر گاڑی کی طرف لے جا چکی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی اظہار چچا کچھ دیر کھڑے رہے۔ ابا کے الفاظ کی گونج اب بھی باقی تھی، تکرار در تکرار۔ اپنوں سے زیادہ دوسرا محبت دکھائے تو اس میں دکھاوے اور مطلب پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ابو۔ اسلام چچا کا گھرانہ ہمیں صرف ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ احسان تلے دبار ہے، آپ جویا کو فوراً سرکاری اسپتال میں شفٹ کریں، سب سے قابل ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہاں۔ انہیں آپا گل کا فرمان یاد آیا۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتے ہوئے اسپتال کی عمارت کی طرف چلتے گئے۔ شاکرہ وہیں اکیلی بینچ پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ ان میں جویا کی خستہ حالی کو بار بار دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ٹھنڈے یا کوریڈور کے آخری سرے پر آئی سی یو کے باہر کھڑا معاذ کسی بت کی طرح ساکت تھا۔ اس کی نگاہ جویا پر جمی تھی، اور آنکھ سے گرتا ہر آنسو حرف دعا تھا۔ کوریڈور میں دوسری طرف سے آتے اظہار چچا نے بڑی خاموشی سے منظر دیکھا تھا۔ شامہ کی خوشی بے حساب تھی۔ بڑے ہال کی قسمت پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جاگی تھی۔ آج کل تقریباً سارا دن ہی وہاں رونق رہتی۔ سندل نے کراچی والے فنکشن کی بھرپور تیاری شروع کی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے نوٹس پر ہونے والا یہ پروگرام کھوئی ہوئی خوشحالی کو دوبارہ حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ نانی ستارہ کے چوبارے کی ایک پرانی روایت کے خاتمے کی اطلاع پورے محلے نے بڑی حیرت سے سنی تھی۔ ان کے گھرانے کی لڑکی کا پرائیویٹ فنکشن کے لیے جانا بڑی بات تھی، حالانکہ یہی سب برابر میں رہنے والی خالہ زادوں کے ہاں برسوں پہلے سے رواج پا چکا تھا۔ مگر نانی ستارہ، میرا دل نہیں مانتا نگینا، کوئی جواز کوئی دلیل مطمئن نہیں کرتی، اور ادھر پرائیویٹ پروگرام ہو۔ میں تو سنا ہے بڑی ہی عامیانہ قسم کی پرفارمنس کو پسند کیا جاتا ہے، اور اسی کا پیسہ مل رہا ہے۔ گھر میں خود الماس کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے براہ راست اس معاملے میں دخل نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی۔ نگینا کاپی پین سنبھالے کوئی حساب کتاب جوڑ رہی تھی۔ عرصے بعد اتنے پیسے آئے تھے جس کا حساب کتاب لکھنے کی نوبت آئی تھی، سو وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ نانی کے اعتراض کو اڑا رہی تھی۔ الماس کلناس کا طریقہ اور ہے اماں، ہم کوئی ان جیسے تھوڑی بن جائیں گے ایک پروگرام سے۔ لیکن جا تو انہی کے ساتھ رہے ہو، جو توقع لوگ ان سے رکھتے ہیں وہی تم سے بھی رکھیں گے۔ یہ یاد رکھنا وہاں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو تمہارے لیے۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ ہوتا بھی ہے تو دیکھ لوں گی میں، ایک عمر کا تجربہ ہے ان سب سے نپٹنے کا، آپ فکر مت کریں۔ مگر وہ کیسے فکر نہ کرتی؟ نگینا کو کاپی پینسل ایک طرف رکھنی پڑی۔ وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلیں گے تو میری خواری کا ہی سامنا ہے اماں، اور بہت کچھ زندگی میں پہلی بار ہی ہوتا ہے، یہ بھی صحیح۔ وہ کچھ چپ سی ہوگی۔ گیتی بھی تو آنے کو منع کر رہی ہے تمہیں۔ آپ سے کس نے کہا؟ میں نے خود سنا، جب تھوڑی دیر پہلے تم اس سے بات کر رہی تھی۔ کیوں منع کیا اس نے؟ کچھ تو ضرور ہے۔ نگینا کو اپنی بے احتیاطی پر خود ہی غصہ آیا تھا۔ تم صبح برآمدے میں کھڑی بات کر رہی تھی اور یہاں کمرے تک صاف سنائی دے رہا تھا۔ اگر وہ کل آتی ہے تو آنے دو۔ کیوں منع کر رہی تھی تم؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، میرا تو برا حال ہو رہا ہے فکر سے۔ نگینا نے بساختے ماتھے کو چھوا۔ آپ کا بھی جواب نہیں اماں، ماشاءاللہ لاکھوں ہزاروں میں کھیلتی گیتی آرا کی فکر ہے آپ کو، اور یہاں جو حال ہے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ میں نے اسے منع نہیں کیا، صرف یہ کہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، چند دن لگ جاتے، پھر سبھی ساتھ آ جائیں گے واپس۔ کھلے دروازے میں سے اسے سندل آتی دکھائی دی۔
اس کے سامنے مت اعتراض کیجیے گا، خدا کے واسطے، میں بری طرح تھک رہی ہوں اماں، آگے کا بوجھ سندلی کو اٹھانا ہے، اور کون ہے ہمارا؟ وہ جس پر مان تھا آپ کو کب کا بھاگ لیا۔ آخری جملہ بس یوں ہی چڑچڑاہٹ میں منہ سے نکلا تھا، سو اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا کمال دکھا گیا ہے۔ نانی ستارہ کے سارے اعتراضات ہی اکثر ختم ہوئے۔ سندل کے کپڑے تیار ہو کر آئے تھے، بہت بھاری اور قیمتی لباس تھا، مگر وہ پھر بھی تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہی تھی۔ اس کو اپنے فلم میں ہیروئن کے سٹیٹس کا بہت دن بعد خیال آیا تھا۔ اچھے خاصے بریک کے بعد پبلک کے سامنے آ رہی ہوں، ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ اس طرح شو کر رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا کانسرٹ ہے جس میں اس کی اسپیشل اپیئرنس ہے۔ اس کی دلچسپی نگینا کی جوش کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ کپڑے شکر ہے اسے پسند آ گئے تھے، 3 پرفارمنس، تینوں کا الگ لباس۔ شامہ انہیں سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ کچھ عرصہ لگ کر پیسہ کما لینا ہے، اور آپ کے کوئی بیوقوفی نہیں کرنی، بہت سوچ سمجھ کر انویسٹ کروں گی۔ کوئی بزنس وغیرہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ نگینا اور شامہ دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بزنس؟ پتہ نہیں اس نے کہاں پیسے ڈبونے کی ٹھانی تھی، دونوں نے ایک ساتھ سوچا تھا۔ ایک بہت اچھا ویل مینٹین بیوٹی سیلون جس میں بہت ساری سہولتیں ہوں، ایک ہیلتھ سینٹر کا کانسیپٹ ہو، اور سارا سٹاف باہر سے تربیت یافتہ آئے گا، وہ نہیں جنہیں بس آئی بروز بنانی اور فیشل کے الٹے سیدھے ہاتھ چلانے سیکھ لیں اور لگ جائیں پارلر میں۔ نگینا کو ایک دم میں کھانسی اٹھ گئی۔ شامہ دوڑتی پانی لے آئی۔ بیکار میں آج کیری ہری مرچ کا اچار کھا لیا، کہا بھی ہے تجھ سے کہ مت رکھا کر میرے سامنے، مگر تو بھی بہت ضدی ہے، لا کر ٹھیک میرے آگے رکھ دیتی ہے دل للچانے کے لیے۔ پانی پی کر وہ ایک دم میں شامہ پر بھڑس پڑی۔ موضوع خود بخود ہی بدل گیا۔ ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں باجی، ادرک والی، گلا بالکل صاف ہو جائے گا۔ وہ مسکراتی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ سندل کپڑے لے کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نگینا ذرا مڑ کر نانی ستارہ کی طرف دیکھا۔ سرے شام لیٹنا کبھی بھی ان کا معمول نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ان کے پاس فوراً ہی آ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ لائے میں دبا دوں؟ وہ سرہانے بیٹھنے لگی کہ انہوں نے فوراً ہی منع کر دیا۔ نہیں، گولی تو کھا لے۔ کھا لی ہے، بی پی نہ بڑھ رہا ہو، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ لائٹ بند کر دو بس، اور تھوڑی دیر سونا چاہ رہی ہوں، رات نیند ہی نہیں آئی اس لیے شاید۔ ٹھیک ہے، آرام کریں۔ وہ بڑی پھرتی سے لائٹ بند کر کے باہر نکل آئی۔ ایک بار بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ اسے ٹال رہی ہیں۔ اندر نیم اندھیرے کمرے میں نانی ستارہ کے دل پر لگے زخموں سے پھر کھرن اترا تھا۔ خیام، خیام، خیام۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے گرتے آنسو چہرے کی جھریوں میں جذب ہوتے ہوئے تکیے کو گیلا کر رہے تھے۔ خیام؟ ابا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے پکارا۔ وہ کچھ فاصلے پر کیاری کے ساتھ پڑی بید کی کرسی پر بیٹھا کہیں اور گم تھا۔ ان کی آواز پر چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاسپٹل جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اظہار چچا کی باتوں پر وہ شام سے خاصا کڑ چکے تھے، اور انہیں جویا کے ساتھ اب ماس کی بھی فکر گھیر رہی تھی۔ اس کی وہاں مستقل موجودگی کوئی بڑا مسئلہ ضرور کھڑا کر سکتی تھی۔ خیام ٹھیک کھڑکی کے نیچے آ چکا تھا۔ آپ کیا کریں گے؟ رات ہو رہی ہے، آرام کریں۔ وہاں میں رات میں ماس بھائی کے پاس ہی رکوں گا۔ ابا بے ساختہ مسکرائے۔ کسی کسی وقت وہ بڑی اپنائیت سے ان سے اپنی بات منوانے لگتا تھا۔ ماس کو سمجھاؤ، ہر وقت ان لوگوں کے سامنے نہ رہے، انہیں برا لگ رہا ہے، اور ایک طرح سے ہے بھی ٹھیک، بنا کسی رشتے ناتے کہ اس کا وہاں ہونا لوگوں کو اعتراض کا موقع دے رہا ہے۔ کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے ابا، اور کم از کم جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی تب تک تو ماس بھائی آنے والے نہیں ہیں، چاہے کچھ بھی کوئی کہے۔ اسے ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر انہوں نے کہا، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن پھر بھی۔ کیا ہوا ابا؟ خیام نے فکر مندی سے ان کی طرف دیکھا۔ انہیں آج بھی ماس ناقابل قبول ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ ماس کو وہاں دیکھنا نہیں چاہتے۔ جویا ٹھیک ہو جائے تو اس کی شادی وہیں کریں گے جہاں وہ چاہتے ہیں۔ ابا افسردگی بھری مایوسی میں گھرے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے سن کیسے لی یہ بات؟ ماس بھائی کی خوشی کو کوئی اور ان سے چھین سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ میں کسی کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، یہ بات طے ہے۔ وہ ایک دم میں جذباتی ہوا تھا۔ ابا نے خاموش سی نظر خیام کے تپے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس کے انداز میں بڑی خود اعتمادی تھی۔ وہ اندر سے شاید فطری طور پر بہت مضبوط تھا۔ چھوٹی سی عمر میں گھر چھوڑنے کا بڑا فیصلہ، اور پھر ایک اذیت بھرے تنہا سفر کے بعد یہاں تک پہنچنا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ انہوں نے جان بوجھ کر بات بدلی۔ جی نہیں، میں وہیں ماس بھائی کے ساتھ کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے، ربیہ سے کہو تم دونوں کا کھانا نکال دے۔ خیام سر جھکائے مڑنے لگا تھا۔ اور سنو، مہربانی کر کے وہاں کچھ ایسا نہ کرنا جس سے کوئی تلخی بھرے، سوچنے دو مجھے۔ وہ کچھ جھنجھلائے سے تھے۔
خیام نے بمشکل اپنے مسکراہٹ پر قابو رکھا تھا۔ فکر مت کریں، میں کھانا لے لوں جا کر۔ پچھلے احاطے میں چمپا کے پھولوں کی مہک پھیل رہی تھی۔ خیام تیز قدم اٹھاتا ہوا کچن میں داخل ہوا تھا۔ ربیہ نے اسے کھڑکی سے آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ دوپہر کو جو کنفیوژن ہاسپٹل کے احاطے میں پھیلا تھا اس کا اثر اب تک تھا۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد سے اس کی مستقل کوشش تھی کہ خیام سے سامنا نہ ہی ہو تو بہتر ہے، مگر اب پھر وہ ٹھیک سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ میں کھانا نکال کر لا رہی ہوں۔ تیزی سے لنچ باکسز نکالتے اور کھانا گرم کرتے اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ آپ دے دیں، میں یہیں کھڑا ہوں۔ وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا تھا۔ ربیہ نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شاید فکر مند تھا۔ جویا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ ایک بار پھر وہ خود کو اس کی طرف دیکھنے سے نہ روک سکی۔ کچھ بھی نہیں۔ اس بار وہ بساختہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ اس کی دلکشی کو اور بھی بڑھاتی تھی۔ بھلا لڑکوں کے لیے بھی اتنی اچھی شکل کا ہونا کیا ضروری ہے؟ وہ دل ہی دل میں جھنجھلائی۔ یہ لیں۔ شاید آج سے زیادہ پھرتی سے اس نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں ربیہ؟ وہ جو کچھ جتانا چاہ رہی تھی اس تک پہنچ گیا تھا۔ نہیں تو؟ وہ مڑ کر کسی اور کام میں مصروف ہونے لگی۔ اچھا، مجھے ایسا لگا تھا۔ غلط لگا، اس نے بغیر خیام کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا کیبنٹ میں جو ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے چند لمحے ربیہ کی متوجہ ہونے کا انتظار کیا، پھر باہر نکل گیا۔ ایک سکون بھری سانس ربیہ کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ کچن کاؤنٹر کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ کر وہ یوں ہی بلا مقصد کھڑکی سے پچھلے احاطے کی طرف دیکھے گئی۔ آج آسمان بادلوں سے ڈھکا جا رہا تھا۔ چاند ستارے سب گم ہوئے اور خیالات میں عجیب سی بے ترتیبی آئی تھی، اور وہ بھی اتنے نامناسب وقت میں۔ اس نے خود پر ہنسنا چاہا، مگر آنکھ کے کونے پر آ کر رکا ایک آنسو۔ ربیہ، ربیہ! شائستہ امی اسے آواز دیتی ہوئی ادھر ہی آ رہی تھی۔ تیزی سے آنکھوں کو رگڑ کر وہ کچن کے دروازے میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ماس کا کھانا بھجوا دیا؟ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ شکر ہے جو خیام اس کے ساتھ ساتھ ہے، ورنہ میں تو فکر سے ہی مر جاتی۔ کتنی دیر ہوگی اسے گئے ہوئے؟ بس ابھی 10 منٹ پہلے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہیں اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر تشویش ہوئی۔ کچھ نہیں امی، بس سر میں درد ہے۔ منع بھی کیا تھا دوپہر کو ہاسپٹل جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن تم سب نے تو وہ نہ کرنے کی قسم کھا لی جو میں کہتی ہوں۔ اماں کو ہی دیکھ لو، ویسے گھر میں چلتی پھرتی نہیں ہے، لیکن وہاں پہنچ گئی۔ جویا کی حالت اچھی نہیں ہے امی، ربیہ نے انہیں ایک بار پھر یاد دلانا چاہا تھا۔ ہاں تو کیا لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ دنیا سے انوکھی بیمار ہے وہ، مگر یہاں تو سارا گھر ہی باولا ہوا جا رہا ہے۔ وہ صاحبزادے وہاں جا کر بیٹھ گئے، اپنی ساری ذلت بھلائی سو بھلائی۔ ماں باپ کی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں۔ پتہ نہیں کون بدبخت تھا جو تمہارے ابا کو جویا کی بیماری کی اطلاع دے گیا، ورنہ میں تو… ادھوری بات چھوڑ کر انہوں نے ربیہ کو ناراضگی سے دیکھا۔ اب جا کر گولی تو کھا لو کوئی سر درد کی، زیادہ ہو گیا تو تکلیف دے گا۔ جی جا رہی ہوں، وہ کہتی ہوئی کوریڈور کی طرف جلدی سے مڑ گئی۔ خیام کو اللہ سلامت رکھے، ساری ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ معاذ میں تو صدا کی لاپرواہی ہے، لیکن اب تو حد ہی کر دی۔ یہ شاکرہ کا خاندان آسیب کی طرح لپٹا ہوا میرے گھر سے، اللہ ہی رحم کرے ہم پر۔ وہ بولتی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ ابا نے ان سے چھپا لیا تھا کہ جویا کی بیماری کی خبر خیام کے ذریعے پہنچی تھی، سو یہ بھی شکر ہے، ربیہ نے دادی کے کمرے کی طرف مڑتے ہوئے سوچا۔ گھنے گہرے بادل رات کو اور بھی تاریک کر رہے تھے۔ جس وقت وہ گھر پہنچا ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور ہوا اور بھی تیز اور ٹھنڈی۔ فاتحانہ غرور کے ساتھ چلتا ہوا وہ گھر کے داخلی دروازے سے اندر آیا تھا۔ آج اس کا دن تھا۔ صبح عدالت کے فیصلے کے بعد راجو کو ہاسپٹل پہنچا دینے تک ایک بھرپور جشن منانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے آیا تھا۔ گیتی نے اس کے قدموں کی لڑکڑاہٹ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ اتنے ہنگامے کے بعد آج اس کا گھر آنا متوقع نہیں تھا، کم از کم اس کے لیے تو ہرگز بھی نہیں۔ سو وہ جلدی سے اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف مڑی تھی کہ وہ اس کے آگے آ کھڑا ہوا۔ اب تو یقین آ گیا نا، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ کیا بگاڑ سکا سالار میرا؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے پھانسی پر چڑھوانا چاہتا تھا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ گیتی نے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس کیا۔ سالار اب تک گھر نہیں آیا تھا، اور اس اتنے بڑے گھر میں وہ تقریباً اکیلی تھی۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ روزی نے میری وجہ سے خودکشی کی۔
حالانکہ زندہ رہتی تو نقصان میں نہ رہتی، عیش کرا دیتا میں اسے، لیکن اسے ذلت کی موت مرنا تھا، سو مر کر بھی اپنا تماشا بنوا گیا۔ آخ، انتہا کی حد کو پار کرتی ہوئی حقارت۔ گیتی کا دل بہت زور سے کانپا تھا، وہ بھول چکا تھا کہ اس کا بھی کوئی خدا ہے۔ میں جو چاہوں وہی ہوگا، کوئی روک نہیں سکتا مجھے، ایک اشارے پر ہے سب کچھ۔ اور اب تمہاری اور راجو کی باری ہے گیتی یارا، اس سنڈے کا میگزین تمہاری بہن کی میرے ساتھ رقص کرتی تصویروں سے بھرا ہوگا۔ سالار بیگ کی سالی، معروف رقاصہ سندل۔ وہ بری طرح ہنستا چلا گیا۔ گیتی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا وہی ہونا تھا۔ اب اسے 1% بھی اس بارے میں شبہ نہیں رہا تھا۔ اپنی پوری ہمت جمع کر کے وہ الٹے پاؤں مڑی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ نبیل اونچی آواز میں ہنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ گھر کے سناٹے میں گونجتے ہوئے اس کے کہے گیتی کے تعاقب میں تھے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے پیچھے ہی آ رہا ہے، مگر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے میں داخل ہو کر اس نے پوری قوت کے ساتھ دروازہ بند کر کے لاک کیا تھا۔ اس کا سانس پوری طرح بے ترتیب ہو چکا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیل رہی تھیں۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے شیشے میں نظر آتا عکس خود اسے بھی اجنبی لگا تھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کا دوپٹہ کہیں سیڑھیوں پر ہی گر چکا تھا، اور اس کا موبائل۔ گیتی نے بےتابی سے نگاہ دوڑائی، موبائل فون کہیں نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کی ہمت بالکل ہی جواب دے گئی۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر روتی ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ باہر بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زری سالار کے ساتھ جس وقت گھر واپس آئی، رات کافی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک طوفانی سا تاثر دے رہی تھی۔ سالار نے گاڑی انیکسی کے دروازے کے بالکل قریب آ کر روکی تھی۔ میں آؤں کیا زری؟ اس نے زری کے اترنے سے پہلے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سالار بھائی، آپ جا کر گیتی بھابھی کو دیکھیں، اتنی دیر سے ان کا فون بند جا رہا ہے۔ میں اتنی دیر میں راجو کی پرانی میڈیکل رپورٹس نکالتی ہوں، اور جو چیزیں لے کر جانے ہسپتال وہ بھی لے لیتی ہوں۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل دوپہر تک راجو انشاءاللہ گھر آ جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ راجو نے بہت گہرا صدمہ لیا ہے سالار بھائی، اب پتہ نہیں دوبارہ سنبھلنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ ادھر اس کے والدین منتظر ہیں ہمارے آنے کے، انہیں آپ جواب دیجیے گا، میں نہیں سمجھا سکتی۔ وہ بہت اداس اور الجھی ہوئی تھی، سارا دن روتی رہی تھی۔ سالار کو اس پر بہت رحم آیا تھا، اس غریب کی محرومیاں بھی کیا کم تھی بھلا۔ میں کر لوں گا بات، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہوتا سالار بھائی، راجو پہلے ہی دکھی تھا، اوپر سے میں آ گئی اس کی زندگی میں۔ بھابھی کہتی تھی میرے منحوس قدم ہے، جہاں جاؤں گی خوشی پہلے سے رخصت ہو جائے گی۔ راجو کو بھی میری نحوست۔ بکواس کرتی ہے تمہاری بھابھی، خبردار جو الٹی سیدھی باتیں سوچی، بہت خوش رہو گے تم دونوں۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ آج جو ہوا وہ حرف آخر نہیں ہے زری، شاباش جاؤ جلدی کرو، میں آتا ہوں 10-15 منٹ میں۔ باہر بارش دھواں دار ہو رہی تھی۔ زری بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ گئی تو سالار نے گاڑی کو بیک کر کے گھر کے رہائشی حصے کی طرف موڑ دیا۔ بارش کی وجہ سے لان اور سامنے کا حصہ خالی تھا۔ گیٹ پر بنے گارڈ روم کی لائٹس البتہ جل رہی تھی۔ بادل بہت زور سے گرجا تھا۔ زری نے داخلی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ کھلتا چلا گیا۔ اسے بے اختیار راجو یاد آیا۔ کھلے دروازے پر وہ کتنا زیادہ غصے میں آ جاتا تھا، لیکن وہ آج بھی لاپرواہ تھی۔ گھر میں گھپ اندھیرا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے اس نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ہی وہ کسی کی مضبوط گرفت میں آئی۔ خوف و دہشت سے اس کی زبان خشک ہوئی تھی۔ وہ جو بھی تھا اس کی گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ خدا خدا کے لیے، التجا ٹوٹ کر اس کے لبوں سے نکلی۔ تبھی بجلی کی تیز چمک اس اندھیرے برآمدے کی کھڑکیوں پر پڑ کر سارے ماحول کو روشن کرتی چلی گئی۔ نبیل کا وحشت ناک چہرہ زری کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کسی بڑے دھماکے کی زد میں تھا۔ تار تار ہوتے کپڑوں میں خود کو بچاتی ہوئی یہ لڑکی کوئی اور نہیں، خود اس کی سگی بہن تھی۔ وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ برآمدے کی کھڑکی سے وہ تیز ہوتی بارش میں دوڑتا ہوا گھر کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا، جیسے پیچھے کوئی آسیب لگا ہو۔ بارش کی پھسلن میں وہ 2 بار پھسل کر گرا بھی، مگر پھر بھی اس نے اٹھنے میں دیر نہیں کی تھی۔ کیچڑ میں لت پت انیکسی زری کی ہسٹیریکل چیخوں سے گونج رہی تھی۔ سالار نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سیڑھیوں پر پڑا گیتی کا دوپٹہ اور پھر کمرے کے دروازے پر گرا اس کا موبائل اٹھایا۔ کیا ہوا تھا یہاں؟
کسی بہت برے امکان نے سر اٹھایا تھا۔ اگر گیتی کو ہلکا سا بھی نقصان پہنچا تو میں ابھی اسی وقت نبیل کو قتل کر دوں گا۔ پہلی بار اس نے حد سے جا کر سوچا تھا۔ گیتی، گیتی۔ اندر گیتی نے خوفزدہ نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھولو گیتی۔ باہر سے سالار کی آواز مستقل آ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا، بلکہ شاید خوفزدہ۔ گیتی بمشکل دروازے تک پہنچی تھی۔ تبھی بارش کے شور میں فائرنگ کی آواز گونجی تھی۔ گیتی نے پلک جھپکتے میں لاک کھولا تھا۔ سامنے سالار کھڑا تھا۔ یہ فائر گیتی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سالار نے بے ساختہ گیتی کو گلے لگایا۔ نیچے کی منزل میں ایک دم میں ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ صبح بادلوں سے ڈھکی تھی۔ ایمبولینس ابھی شور مچاتی بڑے سے سیاہ گیٹ سے نکلی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پولیس کی گاڑی بھی۔ گھر کے سارے ملازمین بہت مستعد نظر آ رہے تھے۔ سالار دروازے کے ساتھ سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑا تھا۔ اندر چلو بیٹا۔ برابر میں کھڑے یوسف کمال نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بنا کچھ کہے ان کے ساتھ اندر لاؤنج میں چلا آیا۔ اس نے اپنے سر پر گولی ماری تھی۔ آن سپاٹ ختم ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد تدفین کی اجازت مل جائے گی۔ میں نے زرتاج کے وکیل کو اطلاع کر دی ہے۔ جو ان لوگوں کا پروگرام ہو، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، سمجھے تم؟ میری بات ہو چکی ہے پولیس اتھارٹیز سے۔ انہوں نے بہت سکون بھرے انداز میں معاملے کو مختصر کیا۔ سالار نے ایک گہری سانس لی۔ اس سارے عرصے میں یوسف کمال ایک بڑی سپورٹ ثابت ہوئے تھے۔ وہی واحد شخص تھے جنہوں نے اس نے نبیل کے خودکشی کرنے کے بعد سب سے پہلے اطلاع دی تھی، اس لیے کہ وہ زرتاج بیگم کے بھائی تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نبیل جیسا شخص اس عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سالار کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ خودکشی کی وجہ کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس نے کی تھی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک وہ اپنی کامیابی کے نشے میں بدمست تھا، اور اب کچھ بھی نہیں۔ ایک انگلی تک نہیں ہلا سکتا تھا، محض مٹی کا ڈھیر۔ خدا کی پناہ، وہ اندر تک کانپ گئے تھے۔ یہ سب اس کے بھید ہیں انکل، اور اس کے انصاف سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ لوگ ظلم کی ہر حد کو پار کرتے ہیں اور اس کی زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، یہ بھول کر کے غرور کبھی بھی کسی کو راست نہیں آ سکتا، اور ظالم اس کی گرفت سے دور نہیں ہے۔ سالار کی آواز دھیمی تھی۔ یہ سب کچھ جو ہوا اسے ہلا کر رکھ چکا تھا۔ کھلے ہوئے گیٹ سے خیام گاڑی اندر لا رہا تھا۔ برابر والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ابا نے محبت سے خیام کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، فخر ہوتا ہے تم پر۔ تم میرے بہت فرمانبردار بچے ہو۔ میں نے آپ سے لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا ہے ابا، اور اس سے پہلے خود کو معاف کر چکا ہوں، اور یہ بات میں خود کو روزانہ یاد دلاتا ہوں تاکہ بھول نہ جاؤں۔ گھر کے لمبے ڈرائیو وے سے گزر کر اس نے گاڑی روکی اور اس کے ساتھ اتر آیا۔ سالار کے گھر ہونے والے حادثے کی اطلاع سن کر اس نے خود ابا کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ سالار نے ان لوگوں کو آتا دیکھ کر بہت خوشگوار حیرت محسوس کی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حادثے پر کیا کہوں۔ بس خدا کے حضور بار بار معافی مانگتے رہنے کا مطلب سمجھ میں اور بھی اچھی طرح آتا ہے، ابا سالار سے گلے ملتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ خیام ان سے ایک قدم پیچھے بہت پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ کیسے ہیں آپ سالار صاحب؟ ابا مل کر ہٹ چکے تو اس نے نرمی سے کہتے ہوئے سالار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دل کی گہرائی سے اٹھتی ہوئی خوشی کی لہر نے سالار کے چہرے کو روشن کیا تھا۔ خیام بہت محبت سے اس کے گلے لگا تھا۔ خیام کو بے ساختہ علی صبح کا وہ وقت یاد آیا جب لاہور کے بس سٹاپ پر وہ آخری بار اس کے گلے لگا تھا۔ تب چلتی ہوئی بس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ناشتے کا پیکٹ پکڑانا، فون نمبر کارڈ، فکرمندانہ انداز میں کی جانے والی نصیحتیں، اور اس کے بعد بھی جب وہ زندگی کے مایوس ترین دور سے گزر رہا تھا، وہ اس تک پہنچا تھا، گیتی آرا اور نانی ستارہ کی محبت اور تڑپ کا پیغام لے کر، مگر ہر بار وہ اسے مایوس کرتا رہا۔ ابا مسکرا کر کمال صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ سالار سے الگ ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسوں کو ہتھیلی سے خشک کیا تھا۔ میں بتا نہیں سکتا تمہیں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں خیام، اللہ کا شکر ہے۔ خیام کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آپ کو اور گیتی کو شادی کی دلی مبارکباد میری طرف سے۔ سالار کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ آؤ میں تمہیں گیتی سے ملواتا ہوں۔ آج کل وہ کچھ بیمار ہے، لیکن دیکھنا تمہیں دیکھ کر کتنی خوش ہوگی۔ سالار نے کہتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے ابا کی طرف دیکھا اور خیام کا ہاتھ پکڑ کر اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔
کمال صاحب کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی خیام کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتا وہ جب تک انہیں نظر آیا وہ اسے دیکھے گئے۔ ان کی آنکھوں میں پھیلی محرومی دل دکھاتی تھی۔ کمال صاحب، ابا نے نرمی سے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونک سے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی امانت آپ کے سپرد کر دوں۔ میں کل یا پرسوں خیام کو لے کر آپ کے گھر آؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کمال صاحب صرف انہیں دیکھے گئے۔ شاید وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ لبوں پر آئی مسکراہٹ اور آنکھوں میں آتے آنسوں کا عجیب تال میل تھا۔ اولاد بہت قیمتی اثاثہ ہے کسی بھی انسان کا، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت انسان کو دنیا کا بھی مجرم بناتی ہے اور اس سے کہیں زیادہ اللہ کا۔ یہ معصوم بچے دنیا میں یوں ہی بھٹکنے کے لیے کس دل سے چھوڑ دیے جاتے ہیں پتہ نہیں۔ جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے انہوں نے افسردگی سے ہاتھ سے لا علمی کا اشارہ کیا۔ یوسف کمال کی نگاہ ندامت سے جھکی تھی۔ خیام نے پریشان نگاہوں سے سالار کی طرف دیکھا تو اس نے مطمئن سے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت رو لینا گیتی کے لیے سب سے بہترین علاج ہے۔ گیتی، سنبھالو خود کو۔ خیام نے نرمی سے اسے الگ کیا۔ تم ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں سالار جیسے اچھے انسان ملے ہیں۔ میں بہت بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ گیتی آرا روتے روتے مسکرا دی۔ بیٹھو، تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ دوپٹے سے چہرے کو صاف کرتے گیتی نے خود کو پہلی بار اتنا آزاد محسوس کیا تھا۔ کتنے دباؤ، کتنے خوف، کتنی شرمندگیاں سب زائل ہوتی گئی۔ سالار انہیں وہیں چھوڑ کر ملحقہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زری سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی سفید پڑا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں بالکل خشک تھی۔ سالار کو اس نے جس بے بسی کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کرتا تھا۔ جو ہوا اسے بھولنا آسان تو نہیں ہے زری، لیکن پھر بھی بھولنے کی کوشش ضرور کرو، یہی بہتر ہے۔ اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سالار نے نرمی سے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہاری حفاظت کی، اور ایک بات، نبیل کی خودکشی کی وجہ میں نے کسی سے بھی شیئر نہیں کی ہے، گیتی سے بھی نہیں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ اور میں تم سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ تم کسی سے بھی کچھ نہیں کہنا، ایک لفظ بھی نہیں، خاص طور پر راجو سے۔ بہت سی باتوں کو پی لینا بہتر ہوتا ہے، اس کی تلخی تکلیف دیتی ہے، لیکن آگے آنے والی الجھنوں سے بچا بھی لیتی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ زری نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نانی ستارہ کے پرسکون چوبارے پر آج پھر ایک سخت دن اترا تھا۔ ایک خالی خالی سی نگاہ انہوں نے کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتے محرابی برآمدے پر ڈالی۔ نیٹ کے کاسنے گلابی پردے ہوا کے جھونکوں سے اڑتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹے جا رہے تھے۔ آج شامہ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ انہیں سمیٹ کر سلیقے سے باندھ ہی دیتی۔ سندل کے کمرے سے ایک بار پھر رونے کی دردناک آوازیں آ رہی تھی، اور وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیوں آج انہیں صبح سے فیروزہ کی موت والا دن یاد آ رہا تھا، جب بھری جوانی میں تمام تر حسرتوں کے ساتھ وہ قبر میں جا لیٹی تھی۔ اس دن بھی ایسی گریہ زاری تھی کہ در و دیوار روتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ اس روز تعزیت کے لیے آنے والیوں سے سیڑھیاں، برآمدہ، ہال اس طرح کھچا کھچ پڑے تھے کہ المان۔ نانی ستارہ کے دل پر آج بھی اس سیاہ ترین دن کی یاد عذاب کی طرح نازل ہوئی تھی۔ شامہ، انہوں نے برآمدے سے گزرتی ہوئی شامہ کو آواز دی۔ ڈاکٹر کو فون کرو، آ کر سندل کو لے لے۔ کتنے گھنٹے گزر گئے روتے پیٹتے، کوئی سکون کا انجیکشن ہی دے دے۔ کر دیا ہے نانی، باجی نگینہ نے خود تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ وہ چلتی ہوئے اندر آ کھڑی ہوئی۔ ہوا بھی تو بہت برا ہے نا۔ سندل کی تو ہمت ہی ٹوٹ گئی۔ بچے نے کتنے شوق سے ایک ساتھ گرتے کئی آنسوؤں نے شامہ کو بھی بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ اس کی وفاداری اس سوال پذیر وقت میں بھی اتنی اجلی اور خاص تھی، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ یوں رو رو کر جان کھونے کا فائدہ؟ مجھے کم از کم نگینہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ مشکل سے مشکل وقت کو بھی اس نے ہمت کے ساتھ سہارے سے کاٹا، تو اب کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ہمت تو ٹوٹ رہی ہے باجی نگینہ کی، جان توڑ محنت کی ہے ساری زندگی، اس نے بہت ہلکے سے کہا تھا، مگر نانی نے سن لیا تھا۔ آپ نے بھی تو باجی گلناز کو کچھ نہیں کہا، کیسا واویلا مچا کر گئی، کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ باجی نگینہ کو زیادہ زخم ان کی باتوں کے لگے، پتہ نہیں کب کب کے تانے دے ڈالے۔ بڑا ہی گند ہے ان کے دل میں آج بھی نانی۔
میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ان کے دروازے پر کھڑی ہو کر وہ کھری کھری سناؤں کہ اوقات یاد آ جائے۔ دکھ سے مایوسی اور پھر بے ساختہ ابھرتا ہوا غصہ۔ شامہ کے موڈ نے چند پل میں کئی رنگ بدلے۔ نانی نے نگاہ اٹھا کر اس کے گہرے سانولے تپتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ ساری عمر جو کچھ کرتی رہی، بیٹی اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ یہ سارے ٹھاٹ پاٹ جس پر اترا رہی ہیں، اس پر ڈوب کر مر جانا چاہیے انہیں۔ شامہ جل کر بولی۔ شامہ، نانی ستارہ کی آواز بے ساختہ اونچی ہوئی تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تیرا؟ ہوش میں رہ کر بات کر۔ یہ کس پر تانا زنی کر رہی ہے؟ ہمارے خاندان پر؟ میری سگی بہن کا گھرانہ ہے، گلناز اور الماس جدا نہیں ہے ہم سے۔ انہیں شامہ پر بڑے زور کا غصہ آنا شروع ہوا تھا۔ کمرے میں اندر آتی نگینا نے ان کی بات سن کر بے اختیاری ماتھے کو چھوا۔ آفرین ہے اماں آپ پر، اب بھی وہ آپ کا خون، آپ کا خاندان، اب بھی آپ ان کے آگے ڈھال بننے کے لیے تیار ہیں۔ مسہری پر پائنتی کی طرف بیٹھتے اس نے شامہ کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ آنسو صاف کرتی باہر نکل گئی۔